الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایمانی صفات کے تعلق سے علاج بالقرآن کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ کی یہ مقدس کتاب جس میں ایمانی، روحانی اور جسمانی شفا موجود ہے۔ ارشاد ربانی ہے قل هو للذین آمنوا ھدی وشفا۔ اے ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ارشاد فرما دیجئے قل ہوا سے مراد یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ کتاب الہی ایمان والوں کے لیے ہدایت بھی ہے اور شفا بھی اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ آئیے کچھ قرآن ہی کے تعلق سے جو ایمانی اور روحانی شفا ہے، یعنی وہ جس سے علم میں زیادتی ہوتی ہے، تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ سے تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اس قرآن کے پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سے، قرآن سکھانے سے، چونکہ اس قرآن میں ایمانی اور روحانی شفا موجود ہے۔ قرآن حکیم سیکھنے کی فضیلت بہت بڑا درجہ اور بہت بڑا مقام ہے اس مرد مومن کا، اس مومنہ خاتون کا جو قرآن سے تعلق رکھتے ہوں، قرآن سے دلچسپی رکھتے ہوں، اور دلچسپی قرآن سے لگاؤ ہو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے گویا اللہ سے تعلق رکھتا ہے۔ قرآن حکیم کا علم سیکھنے والا دوسرے تمام علوم سیکھنے والوں سے افضل ہے، اس لیے کہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی علوم ہیں انسان کا اپنا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سارے علوم اللہ ہی کی طرف سے، ساری زبانیں اللہ کی ہیں، لیکن عربی زبان کو اللہ رب العالمین نے فضیلت دی ہے۔ اپنے اس مقدس کتاب کو اللہ رب العالمین نے عربی زبان میں اتارا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا ہے تاکہ تم سمجھو، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس سرزمین پر پیدا ہوئے وہ سب عربی زبان کے جاننے والے تھے۔ پھر قرآن حکیم میں ایک مقام پر کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہم نے جتنے پیغمبر، جتنے رسول اس سے پہلے بھیجے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے ہر پیغمبر کو ہم نے ان کے زبان میں کتاب بھیجی۔ ان کے زمانے میں جو زبان رائج تھی، موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یا عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں یا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی زبان میں، اپنے اپنے زبان میں اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب نازل فرمائی۔ مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔
اللہ جس کو بہتر قرار دے دے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن سیکھتا بھی ہے اور قرآن سکھاتا بھی ہے۔ اللہ کی نگاہ میں اس مرد مومن کی، مومنہ عورت کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ قرآن حکیم کا علم سیکھنے کے لیے جو آدمی گھر سے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ ایک ایمانی اور روحانی شفا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہو۔ آئیے حدیث سنا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی علم سیکھنے کے لیے سفر اختیار کرتا ہے، اللہ رب العالمین جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ قرآن حکیم سیکھنے والوں کو اللہ رب العالمین 4 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ 4 قسم کی نعمتیں۔ ایک تو یہ کہ ان پر سکونت نازل ہوتی ہے۔ انسانوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے سکون اور اطمینان، قلبی اطمینان ہو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے 4 نعمتیں ملتی ہیں قرآن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے۔ ایک تو اللہ کی طرف سے سکینت اور سکون نازل ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین کی رحمت ان پر سایہ فگن ہوتی ہے، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے سائے میں ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہوتے ہیں۔ پھر ایک فرشتے ان کے ارد گرد احتراماً کھڑے رہتے ہیں، اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ کلام عام کلام نہیں، یہ کلام اللہ رب العالمین کا ہے۔ پھر یہ کہ اللہ رب العالمین ان کا ذکر قرآن حکیم کے سیکھنے والے، پڑھنے پڑھانے والے، تعلق رکھنے والے فرشتوں کے سامنے ان کا ذکر خیر فرماتا ہے۔ آئیے حدیث سنیے، یہ روایت بھی مسلم شریف کی ہے۔ روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم الرحمہ وغشیتہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ ومن بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے گھروں میں سے، مسجدوں میں سے کسی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں، مدارسہ ہوتا ہے، کوئی سیکھتا ہے کوئی سکھاتا ہے،
آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان پر اللہ رب العالمین کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اطمینان اور سکون، اللہ کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، فرشتے انہیں احتراماً گھیر لیتے ہیں، اور پروردگار عالم ان کا ذکر خیر کرتا ہے فرشتوں کے درمیان۔ اور جو بھی یعنی قرآن حکیم کی تلاوت نہیں کرتا، عمل نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس کا نسب نامہ قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ کوئی کسی بھی خاندان کا رہنے والا ہو، قریش کی خاندان کا رہنے والا ہو، بنی ہاشم کا ہو، یا کسی بھی خاندان کا ہو، اس کو صرف اللہ کی نعمتیں حاصل ہوں گی اللہ رب العالمین کی کتاب پر عمل کرنے کی وجہ سے، سیکھنے سکھانے کی وجہ سے۔ نسب نامہ کام نہیں آئے گا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی مقدس کتاب میں ایک مقام پر ارشاد فرمایا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ قیامت کے دن کوئی نسب نامہ نہیں ہوگا، نہ تو کسی کے نسب کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں، خاندان کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انبیاء علیہم السلام ان کی زندگی پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالیے۔ ابراہیم علیہ السلام کے والد قیامت کے دن جہنم میں ڈالے جائیں گے، نسب نامہ کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ توحید کے، اسلام کے منکر تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام ہیں یا جتنے بھی پیغمبر ہیں، ان کی بیویاں کافرہ تھیں، مشرکہ تھیں۔ قیامت کے دن انبیاء علیہم السلام ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے خاندان کے کتنے ایسے افراد جو قرآن کی تعلیم سے بہت دور تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے۔ ابو طالب آپ کے چچا 40 سال تک آپ کا ساتھ دیتے رہے، آپ کی مدد کرتے رہے۔ انتقال کا زمانہ تھا ابو طالب کا، وہاں ابو جہل بھی موجود ہے، دوسرے امراء قریش بھی موجود ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، چچا جان آپ ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ لیجئے، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں کچھ اللہ رب العالمین کے پاس آپ کے لیے سفارش کر سکوں گا۔ لیکن ابو جہل نے کہا، ابو طالب کیا آخری وقت اپنے آبائی دین کو چھوڑ دو گے؟ کہا نہیں۔ ان کا آخری کلمہ تھا، میں عبد المطلب کے دین پر ہوں، یعنی نسب نامہ ان کے لیے بھی کام نہیں آئے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ان کو جہنم میں یہ عذاب دیا جائے گا کہ آگ کے چپل، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، صرف اس سے دماغ کھولے گا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جاہلیت کے زمانے میں انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ کسی صحابی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے، این ابی، میرے باپ کہاں ہیں؟
کہا ان اباک فی النار، تمہارے باپ جہنم میں ہے، اس لیے کہ جاہلیت کے زمانے میں انتقال ہوا، کفر کے زمانے میں۔ افسردہ خاطر ہو کر وہ جا رہے تھے، آپ نے ان کو واپس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ ان ابی و اباک فی النار، تمہارے باپ بھی جہنم میں، میرے باپ بھی جہنم میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ ان کا انتقال کفر پر ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر کے آئے، آپ کے آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ صحابہ نے سبب پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کر کے آ رہا ہوں۔ میں نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار عالم، مجھے اجازت دی جائے کہ اپنی ماں کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے منع کر دیا گیا، لیکن صرف زیارت کی اجازت دی گئی، اپنی ماں کی قبر کی زیارت آپ کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون، اللہ کی سنت ہے۔ توحید اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اسلام اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے جس کو اللہ عنایت فرمائے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں اکثر کہا کرتے تھے، دعا مانگتے تھے، الحمدللہ علی نعمت الاسلام، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے نعمت اسلام پر، کہ اللہ نے ہم کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا اسی عنوان سے کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔